الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. ہر دور میں فریب کے عنوان بدل گئے، ہر دور میں فریب کے عنوان بدل گئے، شعلوں سے جو بچے تھے وہ شبنم سے جل گئے، پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین، بادل سمندروں پر برس کر نکل گئے. آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس کم وقت میں بیان کرنا اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن آخر کیا کہے، دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا مختصراً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا. اس میں سفلی عمل کرنا یا کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا پائجامہ ٹکنوں سے نیچے پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے ناجائز تعلقات کا استوار کرنا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر مشرکانہ اور ہندوانہ طریقے کی طرف راہ فرار اختیار کرنا، اپنے اولادوں کو بے دینی کی طرف منتقل کرنا، ٹی وی وغیرہ پر وقت ضائع کرنا، موبائل پر بے حیائی اور حیاسوز مضامین کا دیکھنا، مسلمانوں کے گھروں میں غیر محرم کا آنا جانا، مسلم لڑکیوں کا میوزک پہ ناچنا، کپڑوں کا جسم سے چھوٹا ہو جانا، قبروں کے سامنے گرنا اور ان سے منتیں مانگنا، انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنا، مسلمانوں کے اندر غیروں کے طریقوں کا آنا، مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کے لیے رحم کا نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جنہوں نے پیدا کیا انہی کو گالیاں دینا، جنہوں نے دنیا دکھائی انہی کو جھڑپنا، جبکہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین خالق دو جہاں و مالک ارض و سما اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا تعالیٰ تو قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، انہیں تکالیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے، ناچ گانوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ نجاستوں اور غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں، غیر بھی ہمیں دیکھ کر مسلمان ہونے کا تانا دیتے ہیں. ہماری صبح تو تب ہوتی ہے جبکہ دنیا آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. ارے او فجر کے چورو، کب تک، آخر کب تک اپنی بدحالی بتاتے رہو گے؟ آخر کب تک دنیا کو ننگا ناچ دکھاتے رہو گے؟ پھر رونا روتے ہو کہ بادل گرجتے تو ہمارے اوپر، بجلیاں ٹوٹتی ہے تو ہمارے اوپر، سیلاب آتے ہیں تو ہمارے اوپر، زلزلے آتے ہیں تو ہمارے اوپر، موب لیچنگ ہوتی ہے تو ہمارے جوانوں کے ساتھ ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو ہمارے اوپر. ہمیں تو گلے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو شکوے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو بس اپنی بدحالی بتانی آتی ہے، ہمیں تو ناشکری کرنی آتی ہے. میں کہتا ہوں، للکار کر کہتا ہوں، دل کی تکالیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائیں گے تو خدا کی قسم کل قیامت تک کسی طرح بیار و مددگار ہو کر بھٹکتے رہیں گے. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، جب جب رب کی زمین پر فساد ہوتا ہے، جب جب رب کی زمین پر حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، دین کا مذاق بنایا جاتا ہے، تو رب کائنات ایسی قوموں کو صف ہستی سے مٹا دیتے ہیں. نہ نام باقی رہتا ہے نہ نشان باقی رہتا ہے. بلاخر وقت مجھے طول کی اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت ہو گیا اللہ کے احکامات کو پامال کرنا. بس اب خواب غفلت سے بیدار ہو کر ہوش کی ناخن لو، اسی میں ہماری دارین کی فلاح پوشیدہ ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہت ہم نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، مگر نصرانیت و مغربیت دل سے ہے پیاری. لباس ان کا، معاش ان کی، تراش ان کی، خراش ان کی، وہی طرز معیشت ہے، وہی طرز سخن جاری. وآخر دعوانا الحمد للہ.